یعنی مدد. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامه. پیر حسن کبیر دین سرک امامین ہم تیرے شران مورا لیا ہی جگ مولانا حضرت امام پہ صلی اللہ صلی اللہ. ہم یہ وینتی کا جو پاٹھ پڑھتے ہیں اس میں جماعت ایک شبد کی مسٹیک کرتی ہے. ہی جگ کوڑ کپٹ چھل بھریا. جل بھریا نہیں، جل پانی کو کہتے ہیں اور چھل کہتے ہیں فریب کو، ڈیسیٹ کو، دگا فریب کرے. ہی جگ کوڑ کپٹ چھڑ بھریا. کوڑ کپٹ اور چھڑ یہ انسان کی بدیاں ہیں جو ایک دوسرے کو وہ چیٹ کرتی ہیں. یہاں چھڑ کپٹ یہ گجراتی زبان کی ایک ایڈیم ہے. کیونکہ رسم کا بھی دن ہے. 9 پاٹھ کی یہ جو وینتی فرمائی اس کے اندر خدا کے پاس اس نے اس کی رحمت کے لیے مانگنی کی ہے. اور یہ پاٹھ آخری اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ یا مولا یہ جو آج کا کلجگ ہے، اس وقت کا جو زمانہ ہے وہ اتنا خراب زمانہ ہے. کوڑ کہتے ہیں جھوٹ، انگلش میں کہتے ہیں لائی وچ از ناٹ ٹرو. کپٹ کہتے ہیں کہ انسان بولے کچھ لیکن دل میں کچھ ہوئے، اس کو کینہ بھی کہتے ہیں. اور اس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں وینڈکٹیونیس. اسی طرح سے جو چھڑ ہے، چھڑ کہتے ہیں فریب دینا، کسی کو دھوکہ دینا، ڈیسیو کرنا. تو یہ تینوں کوالٹیز آج کی اس دنیا کلجگ کے اندر بہت ہیں. کلجگ 7,000 لگ بھگ 7,000 برس ہوئے کہ یہ بیٹھا ہے اور 4,25,000 برس کلجگ کے باقی ہیں. کلجگ ٹوٹل 4,32,000 برس کا ہے. یہ جو 4,25,000 برس باقی ہیں جس میں 7,000 میں نے آپ کو کہا کہ لگ بھگ نکل گئے ہیں، باقی کے جو 4,25,000 ہیں جب یہ ختم ہو جائیں گے تو یہ دنیا اینڈ پہ آ جائے گی. یہ جو بال ہے جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں یہ ڈسٹروائے ہو جائے گی. اسی لیے پیروں نے اس کو آخری زمانہ کہا ہے اور رسول اللہ کی حدیث میں بھی یہ آخری زمانہ ہے. نبی صاحب کے جو القاب ہیں، جو ٹائٹلز ہیں، ان کے اندر ایک ٹائٹل یہ ہے کہ نبی آخر الزمان، کہ آخری زمانے کا نبی. خدا تعالیٰ کے نزدیک جو پیریڈ ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے 50,000 برس کا میرے لیے ایک دن ہوتا ہے. 8,00,000 برس خدا کے لیے ایک دن کے برابر ہے. تو یہ جو 4,25,000 برس جو باقی ہیں ان میں سے ابھی ستجگ آنے کے لیے یعنی اس کے اندر ایسا ایک سمے آئے گا. پیروں نے کہا کہ اس وقت مولا ساری دنیا کے اندر بالکل پیس اور ٹرنکلٹی جو ہے نا وہ پھیلا دے گا. کرائم مٹ جائے گا، گناہ مٹ جائیں گے اور لوگ بڑی سکھ شانتی سے جیون گزاریں گے.
रिखीसर राज करेंगे, कोई कोई को सताएगा नहीं। पीर ने यहां तक फरमाया है कि गाय और बकरी जो है वो शेर के साथ खाना खाएंगी और शेर उनको नहीं मारेगा। इस तरह से जो छोटे छोटे पंछी हैं, जैसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पैरो या स्विफ्ट वगैरह, छोटी चिड़िया होती है चकली, उसको बाज नहीं खाएगा। मतलब कि दुनिया के अंदर एकदम शांत वक्त आ जाएगा। इसको पीरों ने सतयुग भी कहा है, रतन युग भी कहा है। 1,25,000 बरस तक ये जमाना चलेगा, 125,000 ईयर्स। फिर पीर फरमाते हैं 1.25 लाख वर्ष रिखियों राज करे, पक्षी महादिन मंडाए। उसके बाद फिर बाकी के जो 3 लाख बरस रह जाएंगे, वो 3 लाख बरस की 50-50 हजार बरस का एक स्टेज होगी। तो विद इन 6 स्टेजेस ये दुनिया जो है वो पेरिश हो जाएगी। इस दुनिया के ऊपर 1.25 लाख बरस के बाद कोई रह नहीं सकेगा। लेकिन वो जो 1.25 लाख बरस आने वाला है उसको 100-125 साल बाकी है। ये कलयुग का आखिरी टाइम है। हम आज जिस टाइम में से पसार हो रहे हैं, ये कलयुग का आखिरी टाइम है। कलयुग खत्म होने वाला है। लगभग 125 बरस बाकी हैं, मगर ये 125 बरस इतने दुख में जाएंगे, ये 125 बरस इतनी तकलीफ देगा कि बात छोड़। मेरे को, मैं भी बोल रहा हूं तो मुझको मौला का एक फरमान याद आया। हजरत इमाम ने 62-64 की साल में एक फरमान किया है। मौला फरमाया, ये फरमान ने लड़कों के लिए किया है। मौला फरमाया कि तुम्हारे माता पिता को, स्टूडेंट्स को सब कहते हैं, तुम्हारे माता पिता को उनके जमाने में, जवानी के जमाने में जो दुख तकलीफें पड़ी थी, उससे बहुत ज्यादा दुख तकलीफें तुमको पड़ेंगी। There will be very difficult time coming ahead. और फिर सा फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर दुख के सिवा कुछ नहीं होएगा। थोड़ा थोड़ा ब्राइट पीरियड भी आएगा, लेकिन दुख बहुत आएंगे। आज वो लोग के जो 60-65 बरस के ऊपर के हैं, उन लोगों को इतनी फिक्र नहीं है, मगर जो 60 बरस के नीचे हैं और खास तौर पे जो 25 बरस के नीचे हैं, लोअर देन 25 ईयर्स ऑफ एज, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने मजहब को समझ के, पीरों की दौरवानी को समझ के, हजरत इमाम के फरमानों के अंदर बिटवीन लाइंस बात ऐसे ऐसे भेद बोल गया है मौला कि लोग साहब के फरमान सुनते हैं जैसे कि नहीं सुना, ऐसा सुनते हैं। हम ध्यान से नहीं सुनते। हजरत इमाम ने ऐसे बहुत से इशारे किए हैं कि जो हमको पीरों ने 500-700 बरस पहले कहे। मैंने ये पाठ जानबूझ के इसलिए बोला। पहली तो बात मैं आपको कहूं कि मैं कभी अपने दिल में तय नहीं करता, जमात खाने आने से पहले मुझे कुछ पता नहीं होता कि मैं क्या टॉपिक लूंगा। इधर से मैं उठता हूं, यहां तक आते आते जो मेरे को ख्याल प्रेरणा में आ जाए उसके ऊपर मैं वाज करता हूं। और मैंने कभी प्रिपरेशंस भी नहीं की है कि पढ़ के मैं इधर आऊं। ये इमाम की एक कृपा है कि जमातों को मैसेज देने के लिए वो मुझे यूज करता है और मैं उसका बंदा गुलाम, मैं शुक्रगुजारी के साथ आपकी खिदमत करता हूं। ममनो हजरत इमाम ने हमें कनाडा में आके बहुत से फरमान किए, खास तौर पर जो कनाडा की 78 की मुसाफरी थी, वो फरमान आप पढ़ा करो। इन फरमानों में मौलाना हजरत इमाम ने हमें दुनिया और दीन दोनों की दौरवानी दी है। फिर हसन कबीर दीन को याद करके याचना उनकी अर्ज, फिर हसन कबीर दीन की जो बेनती है, प्रेयर है, तो वो ये है कि या मौला हम तेरे शरण हैं मुरारी। मुरारी कहते हैं हिफाजत करने वाला, मदद करने वाला। मैं तेरे शरण में आया हूं, अंडर योर प्रोटेक्शन या मौला आई हैव कम। ही युग कुल कपट भर गया। ये जो आज का जो युग है, हालांकि हसन कबीर दीन को 550 बरस हो गए,
اگر پیر حسن کبیر دین کے زمانے کے اندر ایسا تھا تو آج کیا حالت ہوگی؟ گرو پیر حسن کبیر دین جانتے تھے 500 برس کے بعد کیا ہوگا اور 1000 برس کے بعد کیا ہوگا. یہ کوڑ کپٹ اور چھل سے بھرا ہوا کل جگیا مولا، اس کے اندر ست کے ساتھ، ست کہتے ہیں ایمان کو، ایمان کے ساتھ ہمیں ہماری زندگی پوری کرنے دینا. ست سے تھی پار اتاری ہے. ایک آدمی جب گزر جاتا ہے تو ساری اس کی جو لائف ہے اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تمہاری موت آئے گی تو تمہارے سامنے تم نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے وہ سامنے کھڑا ہو جائے گا ایک فلم کی طرح. میں نے یہ برا کیا، میں نے یہ برا کیا. آدمی کو سب یاد آئے گا، صرف یاد ہی نہیں آئے گا مگر اس کے ویژن میں اس کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا. وہ دیکھے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ بعض آدمی کوما میں چلے جاتے ہیں، بعض آدمی 2-3 مہینے تک پیڑاتے ہیں، بعض آدمی 3-4 دن تکلیف اٹھاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. بعض آدمی ایسے بھی جسے میں نے کہا کوما میں چلے جاتے ہیں، 2-2 4-4 مہینے زبان بند ہے، آنکھیں بند ہے، کان بند ہے. اب ان کا اندر کیا حال ہو رہا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی آدمی ہارٹ فیل سے مر گیا تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑی اچھی موت ہو گئی، لیکن معلوم نہیں کہ اس کے بعد اندر کیا ہو رہا ہے. ہر ایک انسان کا حساب ہونے والا ہے. خدا کسی کو بھی چھوڑے گا نہیں. ہر ایک کو، چاہے وہ پیر پیغمبر بھی ہوگے تو بھی اس کو حساب تو دینا پڑے گا. اور پیر پیغمبر تو نور ہوتے ہیں، ان کو اس حساب میں سے پاس ہونا پڑے گا. ڈیٹین ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن حساب کتاب دینا پڑے گا. اگر ہم یہی بات اپنے دل میں اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ مجھے موت کے بعد، یعنی موت کے وقت، موت کے پہلے، تینوں وقت یہ حساب کتاب کے وقت ہے. کئی آدمیوں کو موت سے پہلے خدا بہت دکھ دیتا ہے. ابھی تھوڑا ٹائم ہوا، مہینہ نہیں ہوا، مجھے دار السلام سے ایک نیوز ملی کہ فلانا آدمی گزر گیا. میں نے شکر الحمدللہ کہا. میرا دوست تھا، بغیر ارادے کے میرے منہ سے شکر الحمدللہ نکل گیا. بجائے اس کے کہ مجھے افسوس کرنا چاہیے یا میں یہ کہتا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن میرے منہ سے میرے ارادے کے بغیر، اچھا کے بغیر نکل گیا شکر الحمدللہ. کیوں نکلا؟ کہ وہ آدمی 3 برس سے ایسے دکھ میں تھا، ایسے دکھ میں تھا کہ بعض دفعہ میں کہتا تھا یا مولا اب اس کو تو چھوڑ دے. کسی کے لیے موت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے یا مولا تو اس کو مار ڈال، لیکن کہا جاتا کہ یا مولا اب اس کو تو چھوڑ دے، یعنی اس بخش دے اس کو. اور آخر وہ گزر گیا. اس آدمی نے کیا کیا ہوگا وہ صرف خدا جانتا ہے. مگر ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں، ہمارے جو کام ہوتے ہیں، اور چھپے ہوئے کام ہوں گے کہ ظاہر کام ہوں گے، ہم ہاتھ پاؤں سے ظاہر میں عمل کریں یا خالی ہم اپنی نیت خراب کریں، وہ عمل میں آتا ہے. ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ میں چوری کروں اور چوری کرنے کے ارادے سے گیا، لیکن چوری کر نہیں سکا کیونکہ کوئی چوکیدار پولیس والا تھا. خدا کے دربار میں بھلے اس نے چوری نہیں کی مگر اس نے چوری کا ارادہ کیا، وہ گناہ لکھا گیا، اس کا گناہ لکھا گیا. کیونکہ ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ ہمارے ارادے، ہماری نیت کے اوپر ہے. نبی کریم فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہاری جو نیت ہے وہی تمہارا عمل ہے. بری نیت ہی خراب چیز ہے. پھر عمل اگر اچھا بھی کیا ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، من میں کپٹ تھا، خدا تو جانتا ہے، خدا کو معلوم ہے. ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، انتکرن پاک ہونا چاہیے. یہ کلجگ بہت خراب ہے دینداروں. ہم اسماعیلی مذہب کے اندر جو اسماعیلی ہیں، ہم روحانی آدمی ہیں. آپ کہیں بھی جاؤ اپنے آپ کو اسماعیلی سمجھتے رہو. اسماعیلی کا مطلب کہ جو روحانی زندگی گزارے، جو اسپرچول لائف گزارے. ہم دنیا کے تمام لوگوں سے ملیں گے لیکن ہم کریں گے وہ جو اپنا مذہب کہتا ہے. عبادت کریں گے، سارا دن مولا کو یاد کریں گے، صبح کی عبادت کریں گے، رات کو عبادت کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اچھے کام کریں گے. یہ ہم اسماعیلیوں کا کام ہے.
اسماعیلی بدیوں برائیوں میں پھنسے تو وہ اسماعیلی نہیں ہے. جو اسماعیلی اپنے مذہب کو بھول جائے اور دوسروں کو پیچھے لگ جائے تو وہ اسماعیلی نہیں رہا. اسماعیلی کا مطلب یہ ہے کہ ہم باطنی مذہب کو پالنے والے ہیں. ہم دنیا میں چل رہے ہیں, ہاتھ سے کام کاج کر رہے ہیں, لیکن ہمارے دل میں ہمارے مولا کا ذکر چالو ہے. کسی نہ کسی نام سے مولا کو یاد کرتے رہو. کبھی کبھی بیت الخیال کا بول بھی ہم کو یاد آ جاتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. بیٹھ کے بیٹھک نہیں کرنا دن کے وقت. بیٹھک کا جو وقت ہے وہ صرف 4 اور 5 بجے کے اندر ہی ہے اور نہیں. اگر کوئی آدمی ایسا سمجھے کہ میں کوئی بھی وقت عبادت کر سکتا ہوں, صبح بھلے نہ بھی کروں, تو وہ غلط ہے. صبح کی عبادت تو 4-5 بجے کی عبادت ہے ہی, لیکن باقی سارا دن کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی نام سے مولا کو یاد کرتے رہو. اور مولا کہاں دور ہے, ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم ہر وقت مولا کے خیال میں رہیں تو ہم سے گناہ نہیں ہوں گے. ہر وقت مولا کو یاد کرتے رہیں تو آفتیں بلائیں ہمارے پاس نہیں آئیں گی. کوئی تکلیفیں آئیں گی تو نزدیک آ کے بھاگ جائیں گی, کیونکہ مولا اندر بیٹھا ہے. اس لیے ہر وقت مولا کے خیال میں اپنے آپ کو بتاتے رہو. ہی جگ کوڑ کپٹ چھڑ بھریا ست سے تھی پار اتارو. آپ ایڈمنٹن میں رہتے ہو, آپ میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو روز نیوز دیکھتے یا سنتے ہیں یا پیپر میں پڑھتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈیلی نیوز فالو کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے. باقی عام طور پہ ہماری جو جماعت ہے, ہماری جماعت کے اندر علم کا شوق نہیں ہے. چاروں طرف نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں نے نارتھ امریکہ اور یورپ کو الگ اس لیے کیا کہ آج ساری دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں 150 سے زیادہ کنٹریز ہیں آج. ان تمام ملکوں میں یورپ کے جو ملک ہیں اور یہ نارتھ امریکہ, کینیڈا اور اسٹیٹس, یہ ایسا گروپ ہے کہ جس کے اندر گناہ بہت ہے. امریکہ یورپ میں گناہ بہت ہے, حالانکہ ان کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں. ان ملکوں کی سخاوت بھی بہت ہے. ابھی دیکھو عراق کی لڑائی ہوئی, اس کے اندر یہ جو کردستان کے جو لوگ ہیں یہ لگ بھگ 50-52 لاکھ ہیں, اوور 5 ملین. ان میں سے آج 20 لاکھ آدمی 2 ملین بے گھر ہیں. کھانا نہیں, کپڑا نہیں, سونے کی جگہ نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں. ان کی حالتیں دیکھ دیکھ کے میں پیروں کے گنانوں کو یاد کرتا رہتا ہوں. یہ انفلوئنس ویسٹرن کنٹریز کا ان کے اوپر پڑا ہے. میں نے لڑائی کی بھی, ہم نے بہت سے لوگ مار ڈالے, لیکن آج انہی لوگوں کو 20 لاکھ آدمیوں کو یہ ویسٹرن کنٹریز کھانا دیتے ہیں, بلینکٹ دیتے ہیں, کپڑے دیتے ہیں, دوائیاں دیتے ہیں, ڈاکٹر بھیجے ہیں, نرسیں گئی ہیں, اب ان کے لیے کیمپس بنا رہے ہیں. یورپ امریکن یہ ویسٹرن کنٹریز میں ایک خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ بچے ہوئے ہیں, اور وہ خوبی یہ ہے کہ دنیا کے کہیں سی ملک کے اندر جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے, دھرتی کنپ آیا, ارتھ کویک ہو گیا, مکان ٹوٹ گئے, لوگ بے گھر ہو گئے, بھوکے مر گئے, تو یہ لوگ ادھر ڈاکٹر بھیجیں گے, دوائیں بھیجیں گے, کھانا بھیجیں گے, بلینکٹ بھیجیں گے, ان کی مدد کرتے ہیں. ایتھیوپیا کے اندر جب یہ بھوک مرا ہوا تو 6 برس تک یورپین اور ویسٹرن کنٹریز نے ان کو پالا. یہ خوبیاں اس ملک کے اندر ہیں. ان ملکوں کے اندر عبادت والے لوگ بھی ہیں, اسماعیلیوں میں بھی ہیں, کرسچنوں میں بھی ہیں, یہودیوں میں بھی ہیں, مسلمانوں میں بھی ہیں. خدا کے بندے سب جگہ ہے. خدا خالی ہمارا ہی نہیں ہے, کافر کا بھی خدا ہے. ایک کافر ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں, وہ بھلے نہ مانے خدا کو, لیکن خدا نے اس کو پیدا کیا ہے. خدا کریٹر ہے, تو خدا کی رحمتیں ایک کریٹر کے طور کے اوپر کافر کے اوپر بھی اترتی ہیں, مگر اس کا تعلق خدا کے ساتھ سبند کانٹیکٹ نہیں ہے, اس کے لیے اس کو دکھ زیادہ ملتے ہیں. اگر ایک آدمی یہ کہے کہ خدا ہے, یعنی خدا کے اوپر اس کا ایمان ہے,
مگر وہ اپنے ایمان کو پریکٹس میں نہیں ڈالتا تو اس میں اور کافر میں کوئی زیادہ فرق نہیں. ایک آدمی خدا کو مانتا ہے, ہی از اے بلیور, بٹ ہی ڈز ناٹ پریکٹس وٹ ہی از ٹولڈ. So there isn't much difference between a believer and a non-believer. بلیو کرنا منہ سے مگر عمل کرنا کافروں کے, یہ تو اور بھی بری بات ہو گئی. یہ ڈیسیٹ ہے, یہ گڑبڑ ہے, یہ فتنہ ہے, یہ دھوکہ بازی ہے کہ منہ سے کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کام ہوں گے کافروں جیسے. خدا کو یہ چیز پسند نہیں. یہی چیز پھر حسن کبیر دین ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کلجگ کے اندر یہ جو کوڑ کپٹ اور چھڑ ہے یہ چیزیں بہت پریویل کریں گی. ان سے بچو, اور ان سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ یا مولا ست سے تھی پار اتارو, میرا ایمان سلامت رہے, ایمان کے ساتھ میں اس دنیا میں سے جاؤں. ایمان مضبوط رہنا چاہیے, ایمان سلامت رہنا چاہیے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صاحب 1948 کے اندر نیروبی آئے. رات کا سمے تھا تو رات کو مولا مہمانیاں قبول کرنے کے لیے جو نیروبی کا درخانہ جماعت خانہ ہے گورنمنٹ روڈ پہ, یہاں صاحب آئے. ایک بہت بڑا اچھا عبادت والا آدمی تھا. کاؤنٹ راجن لال جی, اس زمانے میں وہ کاؤنٹ نہیں بنے تھے, تو مولا کو کہتے اس کی نے مہمانی رکھی تو کہتے خدا مجھے ایک بات پوچھنی ہے. راجن لال جی تمہیں بات پوچھنی ہے, پوچھو. تو ہاتھ باندھ کے کہتے خدا میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ مومن کے بچے کافر ہو جاتے ہیں, بے ایمان ہو جاتے ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا دیکھو راجن لال جی, جو مومن ہوتا ہے وہ اکثر یعنی زیادہ کر کے انگلش میں بولتے ہیں آفٹن, وہ اپنے ہی ایمان کی سلامتی مانگتا رہتا ہے مگر وہ کبھی کبھی اپنی اولاد کی سلامتی مانگتا ہے. دیکھو ایمان سلامت رکھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہو روز, اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی. ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہو. راجن لال جی اولاد کی سلامتی ایمان کی بھی مانگتے رہو تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. واپس آپ بولتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کیا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہو. کیونکہ کب انسان کا ایمان بگڑ جائے گا, کب وہ بے ایمان ہو جائے گا. انسان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ شیطان کے سامنے لڑ سکے. اس لیے مولا کی مدد چاہنا, ضرور چاہنا, اور اس کے لیے دعا مانگتے رہو. ہمارے پیروں نے بھی ہم کو ایسا ہی سکھایا. جی ہمارو ایمان ثابت رکھ جو, ہم لوگ پڑھتے ہیں سلامت رکھ جو. ایک جگہ ثابت لکھا ہوا ہے, ایک جگہ سلامت لکھا ہوا ہے. ثابت کا مطلب ہوا کمپلیٹ, ٹوٹے بغیر, لنگڑا لولا نہیں, کمپلیٹ ہوئے اس کو ثابت رکھو. کیونکہ ایمان ادھورا ہوئے, آدھا ہوئے, لنگڑا ایمان بھی ہوتا ہے, اندھا ایمان بھی ہوتا ہے, بہرا ایمان بھی ہوتا ہے. انسان کے اندر جو خرابیاں وہ ایمان کے اوپر لگتی ہیں. ہمارو ایمان ثابت راکھ جو, جیسی اتریے پہلے پار, بیجوں ایٹلوں میں مانگیے, وارموار ہوئے تمہارو دیدار چے تو رکھی سرو گر کہے سچا ست گرے ام کہیا. 500 برس پہلے یہ گنان اور امام سلطان محمد شاہ کا فرمان. آج بھی ہم کو حضرت امام یہی کہتے ہیں اپنے دین پہ مستقیم رہو. مستقیم کے اندر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈٹے رہو, مضبوط رہو. ایمان کی سلامتی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہمارا ایمان سچا ہوگا
اور اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو کبھی کبھی آئلی فرش ہو آدمی پھسل جاتا ہے. کسی بنانا کے چھلکے کے اوپر پاؤں آتا ہے تو آدمی گر پڑتا ہے. ایسا انسان کی لائف میں ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر ایمان سلامت ہوگا تو واپس مولا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دے گا. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا آج کی اس دنیا جو میں گئے لگ بھگ 60 برس سے مجھے بہت سی چیزیں یاد آئی. اس دنیا کے اندر کتنے فیر پار ہو گئے. یہ بڑے بزرگوں کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتنے ہیر پھیر اس دنیا کے اندر دیکھے ہیں. کتنا فرق پڑ گیا. یہ فرق سٹاپ نہیں ہوگا. آنے والے 100 اور 125 ایئر دنیا کی خرابیاں بڑھتی جائیں گی. چنتا بڑھے گی, فکر بڑھ جائے گی, وریز بڑھ جائیں گی, ٹینشن بڑھ جائے گی, اریٹیشن بڑھ جائے گی, انسان دھوکہ فریب بڑھ جائے گا. تمام قسم کی جتنی بھی بیڈ چیزیں ہیں جس کو ہم انگلش میں ایولز کہتے ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. ان کے اندر سلامتی کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ حضرت امام کی پروٹیکشن ہے. ایسا سمجھ لو کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے, گناہ بھرا ہوا ہے, گناہ آگ ہے. ہم اس آگ کے اندر بیٹھے ہیں. آگ دور ہے لیکن ہم کو آگ کا سیک لگتا ہے. اس کی جو ہیٹ ہے وہ ہم کو ڈسٹرب کرتی ہے. اب اس کے اندر ہمارے اوپر یا تو بارش پڑے تو یہ آگ کی ہیٹ ہم کو نہ لگے, یہ گناہ کی ہیٹ نہ لگے. بارش کیا ہے؟ مولا کی رحمت ہے. یہ بارش ہے اور مولا کی پروٹیکشن ہے. وہ چھتری ہے کہ ہم آگ سے بچ سکیں, ہیٹ سے بچ سکیں. ہوا بھی بہت گرم ہوتی ہے. ان تمام چیزوں سے مطلب پیروں کا یہ ہے کہ شیطان کا زور بڑھے گا, گناہ بڑھیں گے. میں گئے 3 دن سے واضح کر رہا ہوں. میں نے یہاں ویسٹ میں پرسوں واز کی تھی. اس واز کے اندر میں نے لگ بھگ ایسی ہی باتیں کی تھیں, جدا طریقے سے کی تھی. ہماری جماعت کو یہ بھول نہیں جانا چاہیے کہ ہم اسماعیلی ہیں. ہماری جماعت کو یہ بھول نہیں جانا چاہیے کہ ہم حضرت امام کے مرید ہیں. ہمیں یہ بھول نہیں جانا چاہیے کہ ہم کو حضرت امام نے مہربانی کر کے ہم کو اپنی مریدی میں اپنے روحانی بچوں کے طور پہ قبول کیا. ہم نے حضرت امام کی بیعت کی, ہم نے حضرت امام کے ساتھ پرومس کیا. اب ہم کو پرومس توڑنا نہیں چاہیے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. وہ خرابیاں, وہ بدیاں, میں نے آپ کو آگ کی بات کی ہے. مجھے معلوم نہیں آپ میں سے کون پرسوں میری واز میں تھے. میں نے آگ کی بات کی ہے تو آگ کی بات میں یہ ہے کہ بہت سی بدیاں برائیاں جو دوسروں میں ہیں اب وہ آہستہ آہستہ ہمارے میں آویں. تو میں تو پہلا آدمی ہوں ایک مشنری کے طور پہ کہ جو میں جماعت کو کہوں. میں کبھی کبھی بہت پلین سیدھی سادی باتیں اس لیے کر دیتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنے کے اندر تکلیف نہ ہوئے. بہت سے لوگ میری ٹیکا بھی کرتے ہیں کہ ابو علی بہت بولتا ہے, لیکن دن داروں میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. آج ہماری جماعت میں یہاں کی بات نہیں کرتا, میں جنرل جماعت کی بات کرتا ہوں. امریکہ اور کینیڈا میں, امریکہ میں 34,000 اور کینیڈا کے اندر 47,000 آج ہم اسماعیلی ہیں. 81,000 اسماعیلی نارتھ امریکہ میں ہیں اور ہر روز 50 آدمی ہماری جماعت میں بڑھ رہے ہیں. ڈیلی ایوری ڈے 59 آدمی ایوریج آتے ہیں, 1500 کے قریب ہر مہینے. اور لگ بھگ جو ہر مہینے 1500 آتے ہوئے تو ایک برس کے اندر دینداروں 18,000 آدمی ہوتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں. 5-7 برس کے اندر, بلکہ اس کے پہلے 1,00,000 آدمی سے زیادہ ہماری جماعت ادھر ہو جائے گی. لیکن ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں, میں گھومتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, ہماری فیملی کا جو سٹرکچر ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. میاں بیوی, ساس سسر, ماں باپ, بھائی بھائی, یہ جو سٹرکچر ہے یہ ٹوٹ رہا ہے. کینیڈا کے لا کے اندر یہ لا میں ہے, وہ لا ہمارے اسلام کی نظر میں خراب ہے, لیکن کنٹری کا لا ہے, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لڑکے لڑکیاں
شادی کیے بغیر، نکاح کیے بغیر وہ شادی کرتے نہیں مگر بچے پیدا کرتے ہیں، جس کو یہاں کے بھاشا کے اندر کامن لا میرج کہتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، فوربیڈن ہے، اٹس اے ہائنوس سن، یہ عظیم گناہ ہے، خدا تعالیٰ اس سے بڑا ناراض ہوتا ہے۔ ہماری قوم میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو ہم مسلمان ہیں اور پھر مسلمان کے اندر ہم اسماعیلی مسلمان ہیں، یہ چیز ہم کو چھاجتی نہیں۔ ہمارے ینگسٹرز کے اندر جو پری میریٹل ریلیشن شپ اور پرومسکیٹی ہو جاتی ہے وہ ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اپنے آپ کو سدھارو۔ ہم اس ملک کے اندر یہ کرسچنوں اور جو آدمی مذہب کے اوپر نہیں، ایسے بہت سے ایتھسٹ ہیں ادھر کینیڈا میں، امریکہ میں بہت ہیں۔ ہم اس ملک میں ان لوگوں کی کاپی کرنے نہیں آئے، یہ وائٹ لوگوں کی کاپی کرنے ہم اس ملک میں نہیں آئے۔ اس ملک کے اندر ہم آئے ہیں، ایک مقصد لے کے آئے ہیں۔ وہ مقصد حضرت امام بہتر جانتا ہے، اس نے ہمارے لیے ان ملکوں کے دروازے کھول دیے۔ اس میں بھید ہے، ایک بھید تو یہ ہے کہ ہماری جو دنیا کی لائف ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کوالٹی آف لائف، ہمارے مکان، ہمارا گھر بار، ہمارا کھانا پینا، مولا نے ہم کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سے نکال کے افریقہ، انڈیا، پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، ڈیولپڈ کنٹریز نہیں ہے۔ وہاں حالتیں بہت خراب ہیں، وہاں ہمارے بچے آگے بڑھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی جو روف ہے اونچے اڑنے کی وہ نیچی ہے، چانسز بہت کم ہیں۔ تو امام نے ایک یہ مقصد رکھا کہ ہماری کوالٹی آف لائف اچھی ہو جائے۔ کوالٹی آف لائف اچھی ہونے سے ہمارے برین کے اوپر مینٹل کنڈیشن اور ہمارے بدن کی جو فزیکل کنڈیشن ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو دکھ میں پڑا ہے، بھوکا ہے، تکلیف میں ہے، ٹھنڈی میں مرتا ہے، بلینکٹ نہیں، اس آدمی کی جو مینٹل اور نروس کنڈیشن ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ اس کی فزیکل کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ مائنڈ کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ میں ابھی کچھ 3 مہینے پہلے انڈیا پاکستان کا سفر کر کے آیا ہوں۔ میں 11 برس کے بعد انڈیا پاکستان گیا۔ بعض ایسی جگہوں کے اوپر کیا کہوں، مگر ضرور کہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے۔ میری فیلنگز شاید آپ فیل نہیں کر سکو گے لیکن کچھ نہ کچھ تو سمجھ سکو گے۔ انڈیا کے اندر ایک جگہ، وہاں سے 8 سے 1 مائل پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ میرے ساتھ ویلفیئر کا کام کرنے والی ایک بھائی اپنی یعنی اچھا کام کرتی تھی، ویلفیئر والنٹیئر، وہ مجھے ادھر لے گئی۔ جب اس نے میرے سے بات کی کہ یہاں 7-8 مائل پہ ایک چھوٹے گاؤں میں تھوڑے سے اسماعیلی ہیں لیکن وہ سخت غریب ہیں، جماعت خانے بھی نہیں آتے۔ میں جب یہ دیکھنے کے لیے گیا تو میں نے منہ پھرا دیا، میرا دل بھرا۔ انہوں نے یہ گنی بیگ جو ہوتی ہیں، گنی بیگز کے کپڑے باندھے ہوئے ہیں۔ عورتیں باہر نہیں آتی، دروازے کے پیچھے چھپ کے باتیں کرتی ہیں کیونکہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں باہر نکلے۔ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں کہ پہن کے باہر جا کے مزدوری کرے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں کہ وہ جماعت خانے جا سکے، اور وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ان کی یہ کنڈیشن بھلے ان کے اعمال اور کرم کا نتیجہ ہے لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ الحمدللہ بعد میں کچھ نئی اسکیم بنائی گئی، ان کی مدد ہو رہی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر آج یہ حالت ہے، آپ کاٹھیاواڑ جاؤ تو آپ کو یہاں کی اور وہاں کی لائف کا فرق پتہ لگے۔ اس دفعہ نہیں لیکن آج سے 10-12 سال پہلے میں احمد آباد گیا۔ احمد آباد کے اندر یہ بنانا چھوٹی سائز کے ہوتے ہیں لیکن بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کا ٹیسٹ اور خوشبو بہت ہوتی ہے۔ میں بہت برسوں کے بعد ادھر گیا تو ایسا ہی میں گھوم رہا تھا، میں نے بناناس لیے، 2 آنے کے 1 درجن ملے، 12 سستے تھے بہت۔ میں نے ایک جگہ میں کھڑا ہو گیا
रस्ते में मैंने एक बनाना खाना शुरू किया, मौला का शुक्राना अदा कर रहा था। फिर मैं चलने लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे पीछे कोई फॉलो करता है। मैंने घूम के देखा तो 8-8, 10-10 बरस के 2 लड़के, आधे नंगे, चड्डी भी फटी हुई और ऊपर का जिस्म नंगा, शर्ट नहीं थी। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने ऐसा मुंह बनाया, भीख मांगने के लिए ऐसा हाथ फैलाया। मैंने ये दोनों बनाने उनको दे दिए, लेकिन हुआ क्या, काय को मैंने दिया कि जब मैंने ये छिलका फेंका तो इसी 2 लड़कों ने वो इसका जो ऊपर का जो छिलका था वो आधा आधा खींच के छिलका खाया। काठियावाड़ के अंदर बास जगह आज ये हालत है कि गाय का जो गोबर होता है, डंग ऑफ द काउ, उसके अंदर ये लोग हाथ डाल के अनडाइजेस्टेड कोई ग्रेन मिलता है ना, उसको निकाल चुन चुन के इकट्ठे करते हैं, पानी से धो के खा जाते हैं। ऐसी कंडीशन। अफ्रीका इतना खराब नहीं है, लेकिन फिर भी हमको हमारे इमाम ने हमारे ऊपर रहम करके, दया करके, फ्यूचर का ख्याल करके मौला ने हमको उधर से निकाला। यूरोप भेजे वो ठीक नहीं था। एक तो यूरोप की वस्ती बहुत बड़ी है, दूसरा यूरोप का इमीडिएट फ्यूचर, मेरा कहना इमीडिएट फ्यूचर से 10-20 बरस नहीं, कंपैरेटिवली इमीडिएट फ्यूचर यूरोप का अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कनाडा वाज बेस्ट, तो इमाम ने कनाडा को पसंद किया। हमारे साउथ में जो मुल्क है जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, सारी दुनिया का सबसे मालदार, सबसे स्ट्रांग मुल्क है, मॉनेटरीली, मिलिटरीली और टेक्नोलॉजिकली, लेकिन इसका भी एंड नजदीक है। दुनिया में इतने उथल पाथल होने वाले हैं नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स कि आज उसका इमेजिनेशन नहीं कर सकोगे। तो मोमिनो, हमको इमाम ने उधर से उठा के इधर डाला। एक तो ये कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाए, अच्छी हो जाए। दूसरा ये हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। तीसरा ये कि फ्यूचर हमारा यहाँ सिक्योर्ड हो जाए और हम अच्छी तरह से 2 पैसे भी कमा सके। देखो इधर आके हमारी गरीबी तो धुल गई। वो लोग के जो अफ्रीका के अंदर कभी जिंदगी में तो ठीक, उनके बाप दादाओं ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे खीसे के अंदर $1,00,000 2 लाख शिलिंग आएंगे। आज उनके पास $1,00,000 2 लाख है। तंजानिया जैसे मुल्क के अंदर 300 शिलिंग $1 में है। अगर हम उधर बैठे रहते तो क्या कमाते? $1 में, कैनेडियन डॉलर में 320 शिलिंग है। अमेरिकन डॉलर के 400-450 शिलिंग $1 में। इंडिया जाओ तो 20 शिलिंग रुपए $1 में है, और पाकिस्तान जाओ तो 23-24 रुपए $1 में है। मौला ने हमको कैसा उधर से उठा के हमको मखमल के गदेले पे बिठाया। मखमल यानी वेलवेट। मौला ने और भी हमके ऊपर रहम यह किया, इधर आके हम वेल ऑर्गेनाइज्ड हो सकें और फ्यूचर के अंदर नई एजुकेशन लेके हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसी अच्छी क्वालिटी वाली लाइफ में आ जाने कि दुनिया के अंदर इस्माइली कौम का कुछ इन्फ्लुएंस पैदा हो सके। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होवे और एजुकेशनल इन्फ्लुएंस भी हमारा बढ़ सके, जो आज नहीं होगा मगर 10-20 बरस लगेंगे। इमाम के और भी विजन है, मैं सब बातें आपके सामने खोल के कर नहीं सकता, लेकिन इमाम ने बहुत बड़ी रहमत कर दी, हमको यहाँ बसाया है। इसलिए नहीं बसाया कि अदर के दूसरे लोगों की बदियां बुराइयां हम एडॉप्ट करें। 10 बरस के लड़के को एक बाप धमदाटी दे रहा था। मैं टोरंटो की बात करता हूँ और मैं घर में बैठा हुआ था। 10 बरस का लड़का कहता है, डैड डोंट बी फूल, आई विल कॉल पुलिस। वो पुलिस धमदाटी देता है बाप को, लेकिन मैं ठंडा हो गया। 10 बरस का लड़का बाप को कहता है तो कि तुम मूर्ख मत बनो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आज हमारी ये कंडीशन। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे मजहब ने, कुरान ने, हदीस ने गिनानो फरमानों के अंदर हमको ये सिखाया है कि तुम्हारे से जो बड़ा भाई है ना, उसकी बाप जैसी इज्जत करो और बाप को सेकंड टू गॉड मानो।
दादे परदादे को बहुत प्यार से और अच्छी तरह से हैंडल करो, बुजुर्गों की इज्जत करो। मामा, चाचा, ताया, तुम्हारे कोई बड़े रिलेटिव्स हैं, उनको सलाम करो, एक दूसरे की मदद करो, माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो, दादा दादी, नाना नानी, इनसे प्यार करो, इनकी मदद करो, इनसे अच्छी तरह प्यार से हैंडल करो। उसकी जगह आज हमारी जमात के अंदर ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, इसके अंदर किसका कसूर है मैं उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता, अपना अपना कसूर खुद समझ लो, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आरिसा दिखाना चाहता हूँ कि इसमें अपना मुंह देखो। इस्माइली मजहब जो है वो दुनिया का बेस्ट मजहब है, इस्लाम दीन बेस्ट दीन है और उसमें इस्माइली मजहब खूबी के लायक है। इमाम सुल्तान मुर्शद फरमाते हैं, आज वाइफ हस्बैंड लड़ते हैं, हमारी मैरिटल लाइफ खराब हो रही है। सास ससुर तो पहले से हमको बुरे लगते थे, मगर यहाँ तो कोई रहता ही नहीं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न इस बात के लिए है कि हम इस्माइली, हमारी असल प्रणाली का जॉइंट फैमिली सिस्टम, फैमिली में प्रेम, मोहब्बत, इत्तेफाक, एक दूसरे के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो जाएं, एक दूसरे के लिए भूखे रहना हम तैयार होंगे राजी खुशी से, एक दूसरे की मदद करें। ये हेत प्रेत यहाँ अभी घटता जाता है, हमको गैरों की असर आ रही है और हमारा जो असल प्रणाली का है, जिसको हजरत इमाम बार बार कहते हैं कि अपनी ट्रेडिशन मत छोड़ो, ये ट्रेडिशन खाली दुआ कराना और जमात खाने आने की मजहब की ट्रेडिशन ही नहीं, हमारी फैमिली की ट्रेडिशन, हमारे कल्चर की ट्रेडिशन जो है कि जिसके अंदर हम प्रेम मोहब्बत से रहें, भाई भाई का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, माँ बाप का प्रेम, बच्चों का प्रेम, मोहब्बतें किधर गई? ये दुश्मनियां क्यों आ गई? माँ और बाप दोनों को इधर आके काम करना पड़ता है, बच्चे रखड़ जाते हैं क्योंकि दोनों माँ बाप काम करते हैं, घर में बच्चे अकेले होते हैं। अब बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं रहता। माँ बाप होते हुए भी हमारे बहुत से बच्चे बहुत से घरों के अंदर यतीम की जिंदगी गुजारते हैं, दे लुक लाइक ऑर्फन्स। और इसलिए बच्चे जो होते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, वो अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट होते हैं। और या माँ बाप यूं ही है मिट्टी उतारने के लिए, जा तू दोस्त के घर जा, जा तू खेल के आ। माँ बाप अपनी ड्यूटी इधर आके भूल गए हैं। मेजॉरिटी हमारी इस्माइली भाई बहन इधर इन दो मुल्कों में आके ये भूल गए हैं कि हम माँ बाप हैं और हमारा औलाद की तरफ क्या फर्ज है। अपनी मौज शौक के अंदर पड़ गए और औलाद को हमने निग्लेक्ट कर दिया। और वो जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन औलाद में हो रहा है, दीनदारों, ये सब कलयुग की हवाएं हैं। और भी कई खराबियां हैं, हमारे डिवोर्सिस केस बहुत हैं। बैक होम अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान के अंदर डिवोर्स तो कभी कभी होता था और यहाँ डिवोर्स बहुत होते हैं। और तो ये समझती हैं कि इधर आके हम कमा रही हैं, हम किसी से कम नहीं। मर्द ये समझते हैं कि औरत हाथ से निकल गई, बाप का कोई नहीं, माँ का कोई नहीं। ये चीजें अच्छी नहीं मेरे भाई बहनों। मैं आपको इस बात के लिए जगाना चाहता हूँ कि हम आजू बाजू के जो लोग हैं हमारे, ये कैनेडियन और अमेरिकन का कल्चर हमें नहीं लेना। हम इस मुल्क के अंदर एक मकसद लेके आए हैं कि इधर स्ट्रॉन्ग जमात पैदा हो गए और फ्यूचर के अंदर हमारी जमात का इन्फ्लुएंस हो सके, ताकि ये इन्फ्लुएंस और इधर का कमाया हुआ हमारा पैसा, इधर की सीखी हुई हमारी नॉलेज और एजुकेशन, वो लोग कि जो आज बहुत ज्यादा खराब हालत में है इंडिया में, पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में, फार ईस्ट में, हम उनको मदद रूप बन सकें। और ये ख्याल करके इमाम ने हमको यहाँ भेजा है, इधर आके यहाँ की खराबियां मत लो। हमारे बहुत से यंगस्टर्स हैं कि जो सूअर का गोश्त खाते हैं, बहुत से ऐसे भाई बहन के जो यंग नहीं है लेकिन फिर भी उनके सामने आ जाता है, वो खा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहीं रेस्टोरेंट में किधर भी जाओ, अगर आपको पहचान नहीं है, सूअर का जो गोश्त है ना, वो बहुत लाल रंग का होता है, बहुत लाल रंग का। हालांकि लाल रंग का बीफ भी होता है,
لیکن اگر آپ دونوں کو دیکھ کے ابھی تلاش کرنا چاہو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بیف کا جو کلر ہے وہ ذرا ڈارکش لال ہوتا ہے اور جو ڈکر کا گوشت ہے وہ برائٹ ریڈ ہوتا ہے. پھر بھی اگر ہم کو شک ہوئے تو ہم ویٹر کو پوچھ سکتے ہیں اور اپنی ڈشیں سلیکٹ کرتے وقت بھی دیکھ لو. سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. بہت دفعہ بریڈ کے اندر لاڈ یوز کرتے ہیں تو بریڈ کے وہ انگریڈینٹس جو ہے نا وہ پڑھ کے لو. کوئی بھی چیز کھانے پینے کی آپ لیتے ہو پڑھ لو کہ اس کے اندر لاڈ. ڈبلن کے اندر ایک اسماعیلی کی پگری تھی, ابھی اس نے بیچ ڈالی. میں 8-10 سال پہلے انگلینڈ گیا تو میں ڈبلن بھی گیا اور مجھے پتا تھا وہ ممباسا کے آدمی انہوں نے ایک پگری رکھی ہوئی تھی. پگری یعنی جہاں پگس کو ریز کرتے ہیں, جس طرح مرغیوں کو ریز کرتے ہیں. ہین فارم ہوتا ہے نا, چکن فارم, گایوں کو ریز کرتے ہیں. یہ لوگ پگس کو ادھر ریز کرتے تھے اور پھر ان کا گوشت وغیرہ وہ ایکسپورٹ کرتے تھے. ان کے ساتھ ایک کیتھولک مشنری جیسا آدمی بھی تھا. تو میں ادھر علاج کرنے کے لیے گیا تو مجھے پتہ لگا. میں نے پوچھا کیا کرتے تھے؟ بولے ہمارے پاس پگری ہے. تو میں نے کہا مجھے دیکھنی ہے. تو مکھیا نے کہتی ہے مشنری صاحب آپ وہ پگری دیکھو گے؟ میں بولا مجھے دیکھنی ہے. میرا کام تو نالج حاصل کرنا ہے تاکہ میں دیکھ سکوں. کیا بات ہے, خدا نے کیوں اس کو حرام کیا ہے؟ بلکہ ادھر بات بہت آئے گی. میں بولا چلو کچھ بندوبست کریں. تو ہم کچھ گیس ماسک جیسی چیز پہن کے اندر اطر بطر رکھا ہم لوگ گئے. واللہ خدا کی قسم ان کی حالت دیکھ کے مجھ کو ایسا ہوا کہ خدا نے سچ کہا ہے. دنیا میں اتنا گندا جانور اور کوئی نہیں. یہ جو مادہ پگ ہوتی ہے جس کو سو کہتے ہیں انگلش کے اندر, 26 سے 27 بچے ایٹ اے ٹائم دیتی ہے. اور جب اس کے بچے ہونے والے ہوتے ہیں تو اس کے دونوں آگے کے اور پیچھے کے جو 4 پاؤں ہیں نا وہ باندھ دیتے ہیں. یہ اٹھ نہیں سکتی, پڑی رہتی ہے. یہ پڑی رہتی ہے, ہل بھی نہیں سکتی. کبھی کبھی ایسا ہے کہ اس کا پاسا بدلاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کا گو موت نکلتا رہتا ہے. اسی کے اندر اس کے بچے اور خود پڑے رہتے ہیں 24 آورس فار ویکس اینڈ ویکس, جب تک کہ وہ بچے اس لائق نہیں ہوتے کہ دودھ چھوڑ کے باہر آ جاویں تب تک اس کی یہ حالت رہتی ہے. میں خالی آپ کو زبان سے کہہ رہا ہوں, لیکن جو میں فیل کر رہا تھا وہ آپ فیل نہیں کر سکو گے میرے سننے سے, کہنے سے. گندا جانور, سخت گندا. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں, آپ کبھی اس کی رپورٹ پڑھو کہ جو ایک دفعہ یونائٹڈ نیشنز کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے نکالی تھی, WHO نے, کہ آپ اگر اس کو بوائل بھی کرو نا 1 گھنٹے تک, پھر بھی انوک ایسا بیسیلی ہے, ایسا بیکٹیریا ہے اس کے سکن کے اندر, تب بھی وہ مرتا نہیں, بے ہوش ہو جاتا ہے. اور پھر پکانے کے اندر وہ جیتا رہتا ہے. وہ پیٹ میں جاتا ہے, بہت سی قسم کی بیماریاں پیدا کرتا ہے. لیکن ایک خاص بات جو ڈکر کے گوشت کے اندر ہے, جو دوسرے کسی جانور کے گوشت میں نہیں, اور وہ یہ ہے کہ انسان کی جو سیکشول لائف ہے وہ خراب ہو جاتی, اس کی نظر خراب ہو جاتی, عورت کی بھی مرد کی بھی, وہ گناہ میں پڑ جاتے. اور بھی اس کے اندر ایسے اور بھی فیکٹرز ہیں کہ جو میں جماعت خانے میں کہہ نہیں سکتا آواز میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سور کا گوشت کھانے والوں کا جو سیکشول سائیڈ ہے وہ بہت خراب ہوتی ہے. ان کی نظر بد رہتی ہے, ان کے خیالات میں بھی بدیاں رہتی ہیں. اللہ نے اس کو حرام کیا ہے, اس کا کچھ مقصد ہے. ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. ہم مومن ہیں, ہم اسماعیلی مسلمان ہیں, حضرت امام کے مرید ہیں. ہمارے باپ دادا ان کی جو اچھائیاں تھیں, ہمارے کلچر کے اندر جو بیوٹی ہے, ہمارے مذہب کے اندر جو خوبصورتی اور اچھائیاں ہیں, اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ان کا آکرشن, جس کو انگلش میں ہم ٹیمپٹیشن کہتے ہیں, وہ ہم کو اتنا زیادہ آ جاوے کہ ہمارے بہت سے بھائی بہن, ارے مجھے شرم آتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے بہت سے سینئر سٹیزنز, میں آپ کی لوکل بات نہیں کرتا, میں جنرل بات کرتا ہوں سارے نارتھ امریکہ کی, یہ سٹیزن, سینئر سٹیزن کہ جن کا ایک پاؤں قبر میں پڑ گیا ہے, بلکہ کئیوں کے تو دونوں پاؤں قبر میں ہیں, کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی شام کے وقت
टीवी की पिक्चरें देखेंगे मगर जमात खाने नहीं आएंगे। टीवी चल रही है, हाथ में तस्बीह है, दुआ पढ़ रहे हैं, अभी धूल दुआ पढ़ेंगे इस तरह से कि उधर वो नाचने वाली नाच रही है और हाथ में तस्बीह याली याली कर रहे हैं और आंखें उधर हैं, अभी ये क्या दुआ पढ़ी जा सकती है। इस किस्म की बहुत सी खराबियां हमारे समूह के अंदर, हमारी इस जमात के अंदर घुस गई हैं। शाम के वक्त अगर सीनियर सिटीजन भी ऐसे हो जाएं, अगर माता पिता भी ऐसे हो जाएं, तो इन कौले बच्चों का क्या कसूर जो माँ बाप को, दादा दादी नाना नानी को देख के वो ऐसा कहेंगे। हमारे ऐसे और भी बहुत से भाई हैं, 6 बजे आए, मैं अभी थक गया हूं, टीवी खोली, खाना पीना खाते रहे, जमात खाने नहीं गए। ऐसी बहुत सी बदियां बुराइयां आ गई और इस तरह से हमारे टीवी के प्रोग्राम, जिसको आमतौर पे टीबी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिस तरह लग जाता है फिर निकलता नहीं, टीवी की बीमारी ऐसी है। मैं आपको मना नहीं करता, बाज चैनल्स अच्छी हैं, बाज प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप जमात खाना छोड़ के, आप अपनी दुआ छोड़ के, आप अपनी ड्यूटी छोड़ के अगर दुनिया की बुराइयों की तरफ जाएंगे तो आपकी औलाद खराब हो जाएगी। धनी धनियानी का जो वाइफ हस्बैंड का जो संबंध है वो हमारे रूहानी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर बहुत बैड असर करता है। अगर वाइफ हस्बैंड का जो रियल संबंध है वो सच्चा है तो मैं आप जमात खाने में हजर इमाम के सामने खड़ा आपको कहता हूं कि वाइफ हस्बैंड का संबंध अगर प्योर है, लवेबल है, क्लीन है, अच्छा है, तो ये चीज आपको सुबह की बैतुल ख्याल की इबादत में बहुत काम आएगी। वाइफ हस्बैंड का जो प्यार है, ऐसा प्यार दुनिया में कहीं और नहीं है। इसके अंदर प्योरिटी चाहिए, पाकीज़गी चाहिए, पवित्रता ही चाहिए, कैरेक्टर पाक चाहिए, प्रेम और मोहब्बत घर में दाखिल होवे, वहां बरकत भी होती है, तंदुरुस्ती भी रहती है, खुदा की रहमतें उतरती हैं, फरिश्ते आते हैं उस घर में कि जिस घर के अंदर मोहब्बत रहती है, जिस घर में सुबह उठते ही कजिया कंकास हुआ, ऊंची आवाजें चली, गाली गलोच निकले और नौबत आकर फिर पहुंच गई कोर्ट तक, उस घर के अंदर बरकत क्या होगी, शांति क्या होगी। अपनी फैमिली लाइफ बनाओ, सहनशीलता रखो। मैं ऐसे बहुत से किस्से जानता हूं। एक लड़की ने शादी कर दी, एक्चुअली उसके माँ बाप ने 25-26 बरस की लड़की हो गई तो उन्होंने शादी कर दी। पता लगा कि जो दूल्हा है वो जरा मेंटली रिटार्ड है। शाबाश है उस लड़की को, आज भी जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा उसके ऊपर बहुत राजी होवे, अपनी रहमतें देवे। उसको कई सहेलियों ने ये कहा कि तू डिवोर्स दे दे। वो कहने लगी मेरी किस्मत में ऐसा था, मेरे मौला ने दिया। दिनदारों 26 बरस की उम्र से लेके आज वो 60 बरस की औरत हो गई है। अपने इस रिटार्डेड हस्बैंड को वो कमा के पालती रही और वो जिंदगी में कभी काम नहीं किया, घर पे ही मोस्टली बैठा गया। हालांकि माता पिता का वांक था इसके अंदर और वो कभी इसको छोड़ देती तो दीन की नजर में कुछ खराबी नहीं थी, मगर उस औरत को मेरा सलाम उस औरत को। उसने इस चीज को अपनी किस्मत समझ के, खुदा ताला की मशीयत और इरादा समझ के उसने कबूल कर लिया और जिंदगी भर उसके साथ रही, बच्चे भी हुए और उसको पालती रही। आज भी वो जीती है। हस्बैंड गुजर गया 2-3 साल पहले। आज जरा सी बात के ऊपर हमारे अंदर झगड़े होते हैं और मामूली झगड़ों के ऊपर हम लोग फिर नौबत आ जाती है, या काउंसिल में जाओ या कोर्ट में जाओ। ये चीजें रूहानी साइड के लिए बड़ी खराब है। एक दूसरे के दुख सहन कर लो, बर्दाश्त कर लो, एक दूसरे की दुख में मदद करो। पीर ने गिनान के अंदर औरत और मर्द के संबंध के ऊपर एक पाठ ब्यूटीफुल लिखा है, मैं कभी कभी याद किया करता हूं। पीर कहते हैं कि पुरुष नारी नु एक ज धर्म है जी, पुरुष नारी नु एक धर्म, राखो खमिया तो ना लागे करम जी,
पुरुष नारी, औरत और मर्द इन दोनों की ड्यूटी एक ही है, एक दूसरे के साथ जिंदा रहना, एक दूसरे के साथ जीवन गुजारना। राखो खमिया तो न लागे करम। अगर तुम एक दूसरे की भूल चूक बर्दाश्त कर लो, सहन कर लो, तोड़ने की बात नहीं, सहन करने की बात है, तो फिर कहते हैं तुमको कर्म नहीं लगेगा, यानी दुख नहीं आएगा। मियां बीवी का ये जो सलूक है रूहानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अपने आप को नरम बनाओ, सहनशीलता वाले बनाओ, किसी की भूल को अपनी जिंदगी बिगाड़ने का जरिया मत बनाओ। अच्छे बनो, नेक बनो, साफ बनो, प्योर बनो। शराब, सिगरेट, ड्रग्स, हमारी कौम के अंदर तंबाकू घट गया है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट और आम पब्लिक जो है वो तंबाकू के पीछे खूब पड़े हुए हैं। बहुत सी जगहों के ऊपर सिगरेट पीने की मनाही है। अल्हम्दुलिल्लाह स्मोकिंग हमारी जमात में घट गई है, लेकिन शराब और ड्रग बढ़ रहे हैं। ये बदियां बुराइयां बहुत खतरनाक है। शराब इतनी खतरनाक नहीं कि जितनी ड्रग्स खतरनाक हैं, और हमारी कम नसीबी है कि कुछ यंगस्टर्स और यंगस्टर्स भी कैसे, अरे टीन एजर भी पूरे नहीं हुए, 12-12 बरस के बच्चे अमुक जगहों के ऊपर ड्रग्स में पड़ गए हैं। इनको इधर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। इनका सारा गुनाह इनके माता पिता के ऊपर है। अपने बच्चों की तरफ अटेंशन पे करो, बच्चे को यह फील होवे कि मेरे माँ बाप मुझे चाहते हैं, बच्चे को यह फील होवे। अगर घर में माँ और बाप लड़ रहे हैं तो बच्चा मेंटली, साइकोलॉजिकली इन दोनों में से एक को पसंद करेगा, दूसरे को हेट करेगा। एक को बाप को हेट करेगा, कोई माँ को हेट करेगा, क्योंकि माँ और बाप लड़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं। ये रोज रोज की किट हमारे बच्चों का जीवन बिगाड़ रही है, और इसके गुनहगार माँ बाप हैं। माँ को ऐसा होता है कि मैं किसी के हाथ के नीचे कैसे रहूं, बाप को ऐसा होता है कि ये मेरी औरत है, मुझसे मेरी बात क्यों नहीं मानती। ये चीजें निकल जानी चाहिए। ये जाहिलों की बातें हैं, इलिटरेट जो होते हैं ये उन लोगों की चीजें हैं। हम पढ़े लिखे इस्माइली मजहब के अंदर आए हुए मौलाना हजरत इमाम के हम चाहते बच्चे हैं, रूहानी बच्चे हैं। हमारे अंदर एक दूसरे की टॉलरेंस होनी चाहिए। एक कोई गुस्सा हो गया, चुप रहो, जब वो ठंडा हो जावे तो आप उसको बोलो, काय को गुस्सा करना। अगर मेल मिलाप घर में रहेगा तो औलाद भी अच्छी रहेगी। औलाद की नजर में अपने आप को हल्का मत करो माता पिता के तौर पे। मैंने आपको अर्ज की है, ये सच्ची बात है। हो सकता है कि जमात के अंदर कोई साइकोलॉजिस्ट बैठा होवे, साइकियाट्रिस्ट होवे, हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं। जब माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चे बेचारे बोल नहीं सकते, लेकिन वो मेंटली किसी एक की पक्ष में हो जाते हैं। या वो माँ को प्यार करते हैं और बाप को हेट करते हैं, या बाप को प्यार करते हैं, माँ को हेट करते हैं। ऐसी औरत कि जिसका मर्द घर में है, बच्चे 7-8 बरस के हो गए, अब ये औरत किसी गैर मर्द को अपने घर में बुला के उसके साथ प्यार करती होवे और बच्चों को ये पता लगे कि मेरी जो माँ है उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, तो इन बच्चों का कैरेक्टर कैसा बनेगा। ऐसे किस्से भी हमारी जमात में हो रहे हैं कि हमारी औरतें अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरों के साथ प्यार करती हैं, और ऐसे तो बहुत मर्द हैं कि जो अपनी औरत को छोड़ के दूसरी औरत के साथ प्यार करते हैं। दीनदारों, ये चीज मजहब में हराम है। इससे आपकी रोजी खराब होती है, आपकी औलाद खराब होती है, आपका आखिरत खराब होती है, आखिरत खराब होती है, आत्मा खराब होती है। और ऐसे कैरेक्टर वाले लोग बैतुल ख्याल के बोल ले लेते हैं, बड़ी बड़ी मंडलियों के मजलिसों के मेंबर बन जाते हैं, रोज जमात खाने भी आते हैं, तस्बीहां भी निकालते हैं, और कैरेक्टर उनका ऐसा है, उनको मालूम नहीं कि वो अपनी और अपनी औलाद की कितनी बुराई कर रहे हैं। ये बदियां बुराइयां हमारे जमात में नहीं होनी चाहिए। ये बदियां बुराइयां हमने आजू बाजू में से ले ली हैं, इसलिए ले ली हैं कि हम अपने मजहब के ऊपर पक्के नहीं हैं, इसलिए ले ली है कि हमने अपने मजहब को समझा नहीं।
اور باپ دادا کی پرنالی کا ہم نے چھوڑ دی اور یہاں کے لوگوں کی بہت سی ٹیمپٹڈ ہونے والی چیزوں کو ہم نے اپنا لیا. یہ جیون ہمارا نہیں ہے. اچھے بنو، اپنے اسماعیلی مذہب کے اوپر پکے رہو، اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی کرو. ارے کم از کم ایک دفعہ دن کے اندر 24 گھنٹے میں ماں اور باپ دونوں اور سب بچے بیٹھ کے ایک جگہ کم از کم ونس اے ڈے یا لنچ کھاؤ، بریک فاسٹ کھاؤ یا ڈنر کھاؤ، مگر ایک وقت ساری فیملی گھنٹہ 2 گھنٹہ ساتھ بیٹھو، اچھی باتیں کرو، اپنے باپ دادا کی باتیں سناؤ، پرانی اسماعیلی اماموں کے اتہاس کی باتیں کرو، پیروں کی باتیں کرو، اچھے لوگوں کی باتیں کرو. لیکن اگر فیملی سٹرکچر میں ایسا بیٹھ بھی گئے تو باپ کہتا ہے وہ فلانا ہے نا غلام حسین، وہ مسئلہ بڑا بدماش آدمی ہے. تو ابھی بچوں نے یہ نوٹ کر لیا مینٹلی کہ باپ نے وہ فلانے غلام حسین کو، سوری میں نے آپ کا نام کسی کا اپلائی نہ ہو جاوے، تو بچے نے مینٹلی نوٹ کر لیا کہ میرا باپ فلانے آدمی کو ہیٹ کرتا ہے، اور یہ آدمی کبھی اس بچے کو سامنے ملے گا تو بچے کے دل میں وہ ہیٹریڈ کھڑی ہوگی، خراب نظر سے دیکھے گا. کبھی اس کا بچہ اس کو ملے گا تو یہ اس کے ساتھ کوئی دشمنی رکھے گا. اس طرح ہماری قوم کے اندر جو حسد کا مادہ ہے وہ نہیں نکلتا. اس کا کارن یہ ہے کہ باپ اپنا حسد جو اس نے اپنے باپ سے سیکھا ہے وہ اپنی اولاد کو سکھا رہا ہے. بند کرو ان چیزوں کو، اولاد کے ساتھ بیٹھ کے ہمیشہ اچھی ہی باتیں کرو، نیک باتیں کرو تاکہ وہ اچھے بنے، نیک بنے. چھوٹی چھوٹی اچھی ان کو سٹوری سناؤ تاکہ ان کا کیریکٹر بلٹ اپ ہوئے اور ان کے اندر کریج پیدا ہوئے. یہ جھگڑے، یہ خرابیاں، یہ بدماشیاں، یہ گناہ کی ہماری لائف جو ہے ان سے باہر نکلو دیندارو. تو یہ کل یگ میں سے آپ باہر نکلو گے. جب پیر حسن کا بھی دن دعا مانگتے ہیں، یا مولا یہ کل یگ کوڑ کپٹ چھڑ بھریا ست سے تھی پار اتارنا، ایمان سلامت رکھ کے ہم کو اس میں سے باہر نکالو. مولا آپ کے اوپر خوشی رہے، آباد رہے، آپ کو آباد کرے، آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، بدیوں گناہوں سے بچاوے، آفتیں بلائیں مشکلیں دفع دور کرے. مولا آپ کی نیک کی جو زندگی ہے اس کو اور اجاگر کرے، دستک سپریت میں پورا رکھے، ایمان سلامت رکھے، ایمان زیادہ کرے، حقیقتی سمجھ دے، آپ کی آل اولاد کو دین و دنیا میں سکھی آباد کرے، جان مال میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، نیکیاں اور عبادت بڑھاوے، بدیوں سے گناہوں سے شیطانی اثر سے بچا کے رکھے، جماعتوں میں کنبے میں سکھ شانتی صلاح سمت محبت ہیت پیار یونٹی دے. مولانا حاضر امام ہمیشہ آپ کے اوپر اپنی چھتر چھایا رکھے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے.